ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالباسط ایف بی ملٹی فیئر ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کے ساتھ حاضر ہوں۔ سویڈن نے روسی کپتان کو حراست میں لے لیا، ٹینکر پر جعلی دستاویزات اور مشتبہ رجسٹریشن کا الزام۔ چین، جاپان، برطانیہ اور فرانس سمیت اتحادیوں سے آبنائے ہارمز کھلوانے میں مدد مانگی، مگر کئی ممالک نے براہ راست جنگی جہاز بھیجنے سے گریز کیا ہے۔ ٹرمپ کا سخت رد عمل۔ ایران کے جدید میزائل ہتھیاروں پر تشویش۔ حالیہ رپورٹس میں اس کے جدید دور مار میزائل استعمال ہونے کا ذکر آیا ہے، مگر پرائیویٹ سمندری سطح پر میزائل والی اصطلاح واضح طور پر مسند ذرائع میں ثابت نہیں ہوئی۔ امریکہ نے اندیا دیا ہے کہ ہارمز میں بحری تحفظ بڑھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک باقاعدہ اسکورٹ مشن شروع نہیں ہو سکا اور بحری راستے شدید خطرہ میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مارے جانے کی خبریں غلط نکلیں۔ نیتن یاہو نے خود ویڈیو جاری کر کے افواہوں کی تردید کی، مگر اس ویڈیو پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خطہ پھر لرز اٹھا۔ ایران، خلیجی تنصیبات، ہرمز، اسرائیلی حملوں اور تیل کے سپلائی پر دباؤ نے بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ جرمنی نے امریکہ کو ڈائریکٹ جہاز بھیجنے کی درخواست مسترد کر دی۔ جرمنی کہا ہے کہ نیٹو کا وہاں کوئی رول نہیں ہے۔ نیٹو جو ہے وہ علاقائی تحفظ کے لیے ایک اتحاد ہے، اس کا ایران اور امریکہ کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے بھی ہوائی جہازوں کو سوئٹزرلینڈ کے اوپر سے گزرنے کی درخواست 2 دفعہ مسترد کر دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس طرح ہماری غیر جانبداری پر حرف آئے گا۔ آج کی اس بریکنگ اپ ڈیٹ میں ہم بات کریں گے خلیج، ہرمز، روس، ایران، امریکہ اور اسرائیل سے جڑی ان بڑی خبروں کی جو اس وقت عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی تینوں کو ایک ساتھ ہلا رہی ہیں۔ آج کی نمایاں خبروں میں ناظرین، سویڈن میں ایک روسی نیول یا روسی کپتان کی حراست، ٹرمپ کا چین، جاپان، فرانس اور برطانیہ کے محتاط یا منفی رد عمل پر سخت موقف، ایران کے جدید میزائل پروگرام پر نئی تشویش، امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں بحری موجودگی بڑھانے کے اشارے، اسرائیلی وزیر اعظم کے مارے جانے کی افواہوں کا اصل پس منظر اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے حملے میں مکمل تفصیل۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سویڈن سے بڑی خبر آئی ہے۔ مطابق سویڈش حکام نے ایک ٹینکر کو روکا جو مشتبہ دستاویزات اور ممکنہ جعلی رجسٹریشن کے تحت چل رہا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاز روس سے متعلق پابندیوں اور نام نہاد شیٹو فلیٹ کے تناظر میں خاص توجہ کا مرکز بنا۔ یہ واقعہ صرف ایک گرفتاری نہیں بلکہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یورپ اب روس سے منسلک مشتبہ بحری سرگرمیوں پر زیادہ سخت نگرانی کر رہا ہے، یعنی سمندری راستوں پر قانونی، سیاسی اور سیکیورٹی دباؤ اب مزید بڑھنے والا ہے۔ ناظرین، اتحادی کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ٹرمپ نے اس پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر مختلف ممالک سے مدد مانگی ہے۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے جاپان، برطانیہ، فرانس، چین اور دیگر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی ممالک نے فوری طور پر جنگی جہاز بھیجنے سے گریز کر دیا ہے۔ جاپان نے آئینی اور سیاسی رکاوٹوں کا حوالہ دیا ہے، برطانیہ نے محتاط رویہ اپنایا ہے اور فرانس بھی براہ راست عسکری شمولیت کے بجائے محدود اور محتاط راستہ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اندیا دیا ہے، یعنی ٹرمپ نے، کہ اگر اتحادی ساتھ نہ دیں گے تو اس کے اثرات مستقبل کے اتحادوں، خاص طور پر نیٹو کے ماحول پر پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، نیٹو کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جرمنی کے وزیر خارجہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے
کہ نیٹو کے جو ہے اتحاد یہ علاقائی تحفظ کے لیے ہے، اس کا ایران، اسرائیل یا ایران اور امریکہ کے جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس اتحاد کے تحت وہاں ایک یا دو جہاز نیٹو کے کیا کریں گے جہاں امریکی طاقتور نیوی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکی۔ ناظرین، ایران نے جدید میزائل جو استعمال کیے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اب بات کرتے ہیں ایران کے جدید میزائل پروگرام کی۔ آج کی بعض بحثوں میں سمندری سطح یا سی اسکیمنگ نوعیت کے جدید میزائلوں کا ذکر گردش کر رہا ہے، لیکن دستیاب بڑی مستند رپورٹس میں آج کے دن جس پیش رفت کا زیادہ واضح ذکر ملا وہ ایران کے سجیل جیسے جدید طویل فاصلے کے میزائل کے استعمال یا اس پر توجہ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران صرف روایتی جوابی حملے نہیں کر رہا بلکہ اپنے جدید میزائل ذخیرے کے سائیکولوجیکل اور اسٹریٹجک اثرات بھی دکھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطے میں فضائی دفاع، بحری گزرگاہوں اور توانائی کے انفراسٹرکچر تینوں پر خطرات بڑھ گئے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ 1 ماہ تک ہرمز میں نیوی کیوں نہیں بھیج سکتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ امریکی بحریہ نے چند روز قبل اشارہ دیا تھا کہ وہ فوری طور پر محفوظ اسکارٹ آپریشن شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ غالباً وہی اس کے میزائلی حملوں کا خوف ہے جو ابراہم لنکن کو ساتھ ٹکرایا اور جو اب تک 17 جو ہیں آئل بردار اور کارگو شپس کو ڈبو چکے ہیں اور ان پر حملہ کر چکے ہیں، کیونکہ خطرہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن امریکی حکام کی طرف سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ مہینے کے اختتام تک یا قریبی مدت میں بحری تحفظ بڑھایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے دنیا کے تقریباً 5ویں حصے کے برابر تیل گزرتا ہے۔ اس راستے کا متاثر ہونا عالمی منڈی کو جھٹکا دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ خود راستہ محفوظ نہیں کرتا تو تیل بردار جہاز، انشورنس، سپلائی چین اور عالمی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سمندری سیکیورٹی نہیں بلکہ امریکہ کے لیے کریڈیبلٹی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ٹرمپ اتحادیوں سے اسی لیے مدد مانگ رہے ہیں کہ بوجھ تنہا امریکہ پر نہ رہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مارے جانے کی خبر پس منظر کیا تھا؟ ایک بہت وائرل مگر غلط خبر پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے مارے جانے یا زخمی ہونے کے بارے میں افواہیں سوشل میڈیا اور ایرانی میڈیا سے جڑی اطلاعات کے بعد تیزی سے پھیلی، لیکن بعد میں نیتن یاہو نے خود ویڈیو جاری کی جس میں وہ ایک کیفے میں نظر آئے اور یوں ان خبروں کی تردید ہو گئی۔ لیکن ناظرین، یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ ویڈیو حال ہی کی ہے یا کہ کوئی پرانی ویڈیو چلا دی گئی ہے اور واقعہ میں ہی نیتن یاہو زخمی ہیں یا مر چکے ہیں۔ ان افواہوں کے پھیلنے کی وہ چند وجوہات ہیں: ماحول، اطلاعاتی جنگ، اے آئی سے بنی یا مشتبہ ویڈیوز اور عوام میں پہلے سے موجود بے چینی۔ یعنی یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں، انفارمیشن سپیس میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے حملوں کی رپورٹس کے مطابق ایران کی طرف سے خلیجی خطے میں ڈرون میزائل دباؤ برقرار رہا، جس کے باعث ہوائی اڈوں، تیل کی تنصیبات اور بحری راستوں پر خطرات بڑھے۔ بعض رپورٹس میں دبئی ایئرپورٹ اور اماراتی تنصیبات کا حملوں کا اور انٹرسیپٹرز کا ذکر بھی آیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ نے ایران سے منسلک عسکری اہداف پر دباؤ بڑھایا، جبکہ خارگ آئی لینڈ کے فوجی اہداف پر حملوں کے بعد عالمی تیل منڈی میں مزید مشکلات پیدا ہو گئی۔ خارگ ایران کی تیل برآمدات کا کلیدی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے ایران کے خلاف کارروائیوں کے دائرہ کار میں اضافے کا عندیہ بھی دیا گیا، جبکہ ایران کی طرف سے خطے میں اپنے اثر اور مزاحمت کو برقرار رکھنے کے اشارے ملے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اب صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں بلکہ خلیج، توانائی، جہاز رانی، عالمی منڈی اور بڑی طاقتوں کی ساکھ سب داؤ پر لگ چکی ہے۔ ناظرین،
آج کی بڑی تصویر یہ ہے کہ سویڈن میں روسی کپتان کی حراست، ہنس پر عالمی کشمکش، ٹرمپ کا اتحادیوں پر دباؤ، ایران کے جدید میزائل کے خطرات اور نیتنیاہو سے متعلق افواہیں، یہ سب مل کر ایک ایسے بحران کی نشاندہی کر رہے ہیں جو صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی اور سفارتی بھی ہے۔ آنے والے دنوں میں سب سے اہم سوال یہ ہوگا، کیا ہرمز میں بین الاقوامی بحری اتحاد بنتا ہے؟ کیا ایران مزید سخت قدم اٹھاتا ہے؟ اور کیا عالمی طاقتیں اس جنگ کو محدود رکھ پائیں گی؟ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل پھر نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔